الا وسعها، جتنی ان کے اندر طاقت ہے اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا قُلْتُمْ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، فرمایا جب تم یہ تمام باتیں کہو تو یہ بھی کہو، اے بھائی سنو، انصاف کا معاملہ کرنا، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، دیکھو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یہاں بھی کہہ رہا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، پہلے کہا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ، اور یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ، اور آپس میں اس بات کی یاد دہانی، وہاں سمجھنا ہے اور یہاں سمجھانا ہے۔ پتہ چلا وہ سیلف کرنے کے لیے ہے، یہ کرنا بھی کرانے کے لیے، دونوں کے لیے ہے۔ پھر یہ تمام نصیحتیں کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، تم لوگ بہت مانگ رہے تھے اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، مانگتے تھے نہیں مانگتے تھے؟ یہ لو صراط المستقیم، میرا راستہ صراط المستقیم، یہ لو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے تابع دار ہو جاؤ۔ فَاتَّبِعُوا، اس کے تابع دار ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تم دوسرے راستوں کو اختیار مت کرو۔ آج کل مارکیٹ ایسا چل رہا ہے، آج کل مارکیٹ یوں چل رہا ہے، آج کل باتیں یوں کر رہے ہیں، آج کل باتیں یوں کی جا رہی ہیں، یوں کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ جو صراط المستقیم پہلے ہم نے بنایا وہ آج بھی ہے، کل بھی وہی رہے گا۔ اس لیے تم ادھر ادھر دوسرے راستوں کی طرف دیکھو مت، جھانکو مت، جھانکو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، تم راستے سے، راہ راست سے الگ الگ بٹ جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے، الگ الگ راستوں میں بٹ جاؤ گے، گم ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، دیکھو 3 مرتبہ یہ بات کہی نہیں کہی اللہ تعالیٰ نے، ذَلِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اب یہاں کیا جملہ استعمال فرمایا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلا تھا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بعد میں تھا لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس کے بعد آیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پہلے سمجھداری اختیار کرنا چاہیے، بعد میں نصیحت حاصل کرنی چاہیے، پھر متقی اور پرہیزگار بن جانی چاہیے۔ اللہ نے تینوں ہدایت نصیب فرمائی۔ اگر جو کچھ ہم نے کہا اس کے تابع دار اگر تم ہو گئے تو پتا ہے کیا ہوگا؟ ایک آیت کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ مبارک کتاب جو کچھ ہم نے آپ کو عطا فرمایا، نازل کیا ہے، سنیے، فَاتَّبِعُوا، پوری کتاب پر عمل کرو، خالی 1 آیت 2 آیت 3 آیت پر عمل کر کے خوش نہیں ہو جانا، پوری کتاب پر عمل کرو، جہاں جہاں جو احکام اللہ نے بتایا سب پر عمل کرو۔ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر فرمایا وَاتَّقُوهُ، عمل کرتے ہوئے تقوی بھی اختیار کرو، جس کا پہلی آیت میں حکم دیا گیا لعلکم تتقون، تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم رحمت اللہ علیہ بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ کیا بن جاؤ گے؟ رحمت اللہ علیہ بن جاؤ گے، انعمت علیہم میں شامل ہو جاؤ گے، جس کو تم نے دعا مانگی تھی
صراط الذین انعمت علیہم، مانگی تھی نہیں مانگی تھی؟ انعمت علیہم میں تم شامل ہو جاؤ گے، لعلکم ترحمون۔ اب یہ پورا سبق مردوں میں عورتوں میں پڑھ پڑھ کر سناتے رہو، مردوں میں عورتوں میں پڑھ پڑھ کر سناتے رہو، تدریس دیتے رہو۔ اس کا بھی اللہ نے آگے کی آیت میں حکم دے دیا، عجیب بات ہے۔ کیا کہا؟ فرمایا ان تقولو، تم لوگ کیا کہو گے؟ انما انزل الکتاب علی الطائفتین من قبلنا، یہ کتاب تو اس سے پہلے ہماری جو دو جماعتیں تھیں ان پر نازل ہوئی تھیں۔ یہ کہہ کر اگر تم اس کا سبق پڑھنا پڑھانا چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، ہم نے اس کتاب کے پڑھنے پڑھانے سے غافل رہے جس کے نتیجے میں گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت فرماتے ہوئے یہ پوری بات اللہ نے امت کو بتائی سمجھائی تاکہ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے۔ میں نے بتایا صراط المستقیم 32 جگہوں پر صراط کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس میں مستقیم کی صفت تقریباً اللہ نے ساتھ میں جوڑی ہے۔ ایک دو جگہ کے علاوہ بقیہ تمام جگہوں پر مستقیم کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صفت جوڑی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ 32 کی 32 آیتیں ہمارے لیے صراط المستقیم کی تشریح ہے، توضیح ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی خود تفسیر بیان کرتا ہے۔ اب بھائی بات تو یہ ہے کہ ساتھیوں کا، ہمارے خواتین بھی بیچاریاں تھک چکی ہیں اہدنا الصراط المستقیم سنتے سنتے۔ میں نے آپ کو بتایا، میں کہتا جاؤں گا، آپ سنتے چلیں۔ کتنی باتیں صراط المستقیم میں اللہ نے بتائی ہیں۔ اب تقاضا ہمارے خواتین کا یہ ہو رہا ہے کہ جلد از جلد سورہ فاتحہ ہم تکمیل تک پہنچا دی۔ بہت جلدی تھک چکی ہیں، بہت جلدی تھک چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شائن شان ہدایت نصیب فرمائے، علم نصیب فرمائے۔ میں اس لیے یہ آیتیں سنائے کہ 32 جو جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا اسے 32 ہفتے چاہیے۔ کتنے ہفتے چاہیے؟ 32 ہفتے چاہیے۔ ہر ایک آیت میں اللہ نے الگ الگ انداز سے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جائے تو اللہ نے 32 اسباق دیے۔ یہ صراط المستقیم ہے، یہ صراط المستقیم ہے، یہ صراط المستقیم ہے۔ لیکن ہم لوگ انشاءاللہ جتنی ہم سنے ہیں اس پر ہم عمل کر لیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں انشاءاللہ عاملین میں اللہ تعالیٰ ضرور شامل کرے گا۔ ابھی ہمارا 24واں ہفتہ چل رہا ہے سورہ فاتحہ کے 24واں ہفتہ، ابھی 32 ہفتے باقی ہیں۔ اب آپ حضرات مشورہ کیجئے، انشاءاللہ ہم لوگ صراط المستقیم کو آگے بڑھائیں گے یا صراط المستقیم کو فوراً ولا الضالین تک لے جا کر پہنچائیں گے۔ بصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ شارٹسٹ بھی کہا جائے تو یہ ایک لمبی تفصیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے عشق، تعلق، ربط نصیب فرمائے۔ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہم نے سنا صراط المستقیم کے مطابق جمنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے میں ہم سب نیت بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے۔